اقبال، جنہوں نے ہندوؤں اور مسلمانوں دونوں کے مذہبی رہنماؤں کو ان کی پرانی سوچ پر ٹوکا، پھر وہ اس سے آگے بڑھ کر ایک ایسا پیغام لائے جو ساری انسانیت کے لیے تھا اور جس کا مقصد صرف انسان کی عزت کرنا تھا۔ آج کی یاترا میں ہم علامہ اقبال کی سوچ کے اسی حیرت انگیز سفر کو دریافت کریں گے۔ ہمارے ساتھ رہیے۔ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، یہ مصرع سنتے ہی فوراً علامہ اقبال یاد آتے ہیں نا؟ جی بالکل، یہ تو ان کی پہچان بن گیا ہے ایک طرح سے۔ لیکن میرا سوال یہ ہے کہ کیا اقبال کی فکر، ان کی سوچ بس یہیں تک تھی، ہندوستان تک؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے۔ اکثر انہیں شاعر مشرق کہا جاتا ہے، تو کہیں یہ لقب ان کے عالمی پیغام کو محدود تو نہیں کر دیتا؟ بالکل، یہ ایک نقطہ ہے غور کرنے کا۔ اقبال کا پیغام پوری انسانیت کے لیے تھا۔ جی، ہم بنیادی طور پر 3 چیزیں دیکھیں گے: ان کی نظم نیا شوالا، پھر ان کا فکری سفر کیسے بدلا، اور آخر میں ان کا مشہور فلسفہ خودی۔ ٹھیک ہے، تو نیا شوالا سے شروع کرتے ہیں۔ اس نظم کو سمجھنے کے لیے وہ وقت ذہن میں لانا ضروری ہے۔ 20ویں صدی کا آغاز تھا، برطانوی ہندوستان۔ اچھا، قوم پرستی کی باتیں ہو رہی تھیں، اتحاد پر زور تھا، لیکن ساتھ ہی مذہبی تفریق بھی بہت تھی۔ اسی ماحول میں اقبال نے یہ نظم لکھی۔ تو اس میں خاص بات کیا تھی؟ انقلابی کیا تھا؟ جیسے وہ کہتے ہیں، سچ کہہ دوں اے برہمن، گر تو برا نہ مانے، تیرے صنم قدوں کے بت ہو گئے پرانے۔ جی، یہاں بت سے کیا مراد تھی؟ دیکھیں، یہ صرف پتھر کی مورتیوں کی بات نہیں ہے، یہ بہت گہری بات ہے۔ اچھا، یہاں پرانے بت اصل میں وہ ساری پرانی سوچیں ہیں، وہ تنگ نظری ہے جو انسانوں کو بانٹتی ہے۔ اقبال صرف برہمن سے نہیں، ایک خاص قسم کی ذہنیت سے مخاطب ہیں۔ یعنی یہ فرسودہ خیالات کی بات ہے۔ اور یہ بھی دلچسپ ہے کہ وہ صرف ایک طرف نہیں دیکھتے، فوراً مسلمانوں کی تنگ نظری پر بھی آتے ہیں۔ بالکل، وہ کہتے ہیں، اپنوں سے بیر رکھنا تو نے بتوں سے سیکھا، جنگ و جدل سکھایا وائز کو بھی خدا نے۔ یہ تو بہت سخت بات کہہ دی۔ جی ہاں، یہ براہ راست چوٹ ہے سماجی منافقت پر، ان چیزوں پر جو ہمیں تقسیم کرتی ہیں۔ شاعر کہہ رہا ہے کہ یہ جو نفرت ہے، دشمنی ہے، یہ ہم نے انہی بتوں سے سیکھی ہے، یعنی وہی پرانے فرسودہ نظریات یا شاید طاقت کے مراکز۔ اور پھر وہ وائز والی بات؟ ہاں، وہ تو اور بھی گہری ہے۔ وہ مذہبی رہنماؤں یعنی وائز، ان پر بھی طنز ہے کہ کبھی کبھی وہ بھی امن کے بجائے لڑائی جھگڑا سکھاتے ہیں۔ اور الزام خدا پر؟ المیہ یہی ہے نا کہ اس تعلیم کو صحیح ثابت کرنے کے لیے خدا کا نام استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ بتاتا ہے کہ کیسے مقدس چیزوں کو بھی نفرت پھیلانے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ یہ واقعی غور طلب بات ہے کہ رہنمائی کے نام پر گمراہی بھی پھیل سکتی ہے۔ جی، وہ کہتے ہیں، پتھر کی مورتوں میں سمجھا ہے تو خدا ہے، خاک وطن کا مجھ کو ہر ذرہ دیوتا ہے۔ یہ تو بہت بڑی بات کہہ دی انہوں نے۔ ہاں، یہ صرف وطن پرستی نہیں ہے، یہ خدا کے تصور کو مسجد مندر سے نکال کر اس دھرتی، اس مٹی اور اس میں بسنے والے انسانوں سے جوڑنے کی بات ہے۔ اور نظم کا جو اختتام ہے وہ بھی اسی محبت کے پیغام پر ہے۔ شکتی بھی، شانتی بھی بھگتوں کے گیت میں ہے، دھرتی کے باسیوں کی مکتی پریت میں ہے، کہ اصل طاقت، امن، آزادی، یہ سب محبت میں ہے، نفرت میں نہیں۔ تو نیا شوالا میں یہ جو اتحاد کی بات ہے، یہ اقبال کی سوچ کا ایک اہم حصہ تھا، لیکن آپ کہہ رہی ہیں کہ یہ سفر یہاں رکا نہیں؟ جی نہیں، یہ تو ایک پڑاؤ تھا۔ ان کی سوچ میں مزید گہرائی آئی، خاص طور پر 1905 میں جب وہ یورپ گئے۔ اچھا، یورپ کے سفر نے ان پر کیا اثر ڈالا؟ وہاں کیا دیکھا انہوں نے؟ وہاں انہوں نے مغربی نیشنلزم کو بہت قریب سے دیکھا، وہ قوم پرستی جو نسل پر، زبان پر یا زمین کے ایک ٹکڑے پر قائم تھی۔ اقبال نے محسوس کیا کہ یہ بنیادیں تو انسانوں کو جوڑنے کے بجائے اصل میں تقسیم کر رہی ہیں، اور آخرکار یہی چیز جنگوں کا سبب بنتی ہے، کیونکہ یہ ہمیشہ ایک دوسرے کو، ایک غیر کو جنم دیتی ہے۔ اچھا، تو اس مشاہدے نے ان کی سوچ کو بدلا، وہ وطن یعنی زمین کے ٹکڑے کی محبت سے آگے بڑھے؟ جی ہاں، وہ ملت کے تصور تک پہنچے،
لیکن ملت سے ان کی مراد کوئی نسلی یا جغرافیائی گروہ نہیں تھا۔ تو پھر کیا تھا ملت سے مراد؟ ان کے نزدیک ملت ایک روحانی، ایک فکری برادری تھی جس کی بنیاد مشترکہ انسانی اقدار اور خاص طور پر انسان کے احترام پر تھی۔ احترام آدمیت۔ بالکل، ان کی فکر کا نچوڑ اگر ایک جملے میں کہیں تو وہ یہی تھا: آدمیت، احترام آدمی۔ انسانیت کا جوہر ہی انسان کا احترام ہے، اور اسی سفر میں پھر ان کا وہ مشہور زمانہ فلسفہ سامنے آیا، خودی۔ یہ لفظ تو بہت سنا ہے، لیکن اکثر لوگ اسے غرور یا تکبر سمجھ لیتے ہیں۔ جی، اور یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ اقبال کی خودی کا مطلب ایگو یا ایروگنس ہرگز نہیں۔ تو پھر کیا ہے؟ یہ ہے سیلف ریئلائزیشن، خود شناسی، اپنی ذات کی حقیقت کو پہچاننا، اپنی اندر کی صلاحیتوں کو جاننا، ان کو جگانا اور پھر انہیں بہتر بنانا۔ یعنی اپنی پوٹینشل کو سمجھنا اور اسے نشوونما دینا۔ کیا اسی سے وہ مرد کامل یا انسان کامل والی بات جڑتی ہے؟ بالکل، خودی کو پہچان کر اس کی تربیت کر کے ہی انسان اس مقام تک پہنچ سکتا ہے جہاں وہ صرف ایک فرد نہیں رہتا بلکہ معاشرے کے لیے ایک مثبت، ایک تعمیری قوت بن جاتا ہے۔ اسی بلندی کی طرف اشارہ تھا جب اقبال نے کہا، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے، بتا تیری رضا کیا ہے۔ یہ شعر بھی اکثر غلط سمجھا جاتا ہے۔ لوگ سمجھتے شاید انسان اتنا بڑا ہو جاتا ہے کہ خدا اس سے پوچھتا ہے۔ نہیں، ایسا ہرگز نہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ انسان خدا سے بڑا ہو گیا، معاذ اللہ۔ تو پھر کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ جب انسان اپنی خودی کو اس طرح بلند کرتا ہے، مثبت انداز میں اپنی صلاحیتوں کو نیکی اور بھلائی کے لیے استعمال کرتا ہے، تو اس کی اپنی خواہش، اس کی اپنی رضا کائنات کی بھلائی اور اللہ کی مرضی سے ہم آہنگ ہو جاتی ہے۔ وہ گویا خیر کا ایک آلہ بن جاتا ہے۔ اچھا، تو یہ ہم آہنگی کی بات ہے۔ بہت خوب۔ تو پھر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ نیا شوالا کا جو خواب تھا، انسانی اتحاد، محبت اور یہ خودی کا سفر، یعنی اپنی ذات کی تعمیر، یہ دونوں اصل میں ایک ہی تصویر کے دو رخ ہیں۔ بالکل درست۔ ایک طرف معاشرے کو جوڑنے کی بات ہے، محبت کی بات ہے، اور دوسری طرف فرد کو اپنی ذات بنانے، اپنی صلاحیتوں کو جگانے کی تلقین ہے۔ دونوں مل کر ہی ایک بہتر انسان اور بہتر معاشرہ بناتے ہیں۔ اور آج کل کے دور میں دیکھیں تو جہاں اتنی تقسیم ہے، نفرت ہے، خود غرضی نظر آتی ہے، وہاں تو اقبال کا یہ پیغام شاید پہلے سے بھی زیادہ اہم ہو گیا ہے۔ بہت زیادہ ریلیونٹ ہو گیا ہے۔ انسانیت کا احترام، اپنی صلاحیتوں کو مثبت طور پر استعمال کرنا اور نفرت کی جگہ محبت کو لانا۔ تو یہ پیغام یا ادھورا خواب، شاید یہی اقبال کی اصل میراث ہے، جسے سمجھنا اور اپنانا اب ہم سب کی ذمہ داری ہے۔